السلام علیکم سامعین، 24 جنوری ہے۔ عنوان ہے دیش دنیا کی اہم خبریں۔ پہلے اپنے ملک کی خبریں لے لیتے ہیں۔ ممبئی میں کورونا کی رفتار آج کم ہو گئی ہے۔ ادھر کیرانہ اسمبلی حلقے سے ناہید حسن کی امیدواری کو لے کر بی جے پی نے بلا وجہ کے شور مچا رکھا ہے۔ یہ لوگ جس گینگسٹر کی دفاع کی بات کر رہی ہیں وہ تو 100% جھوٹی ہے۔ ہاں، عدالت کوئی فیصلہ کر دے تب بات درست ہے۔ ابھی عدالت سے ناہید حسن کے بارے میں کوئی فیصلہ ایسا نہیں آیا کہ وہ مجرم ہیں کیا۔ ادھر تلنگانہ میں 3980 معاملے کورونا کے آئے ہیں اور 11 موتیں ہوئی ہیں۔ دہلی میں زمین جائیداد ہڑپنے کے لیے پوتے نے دادی کو کتے سے کٹوا دیا۔ زخمی دادی کو خواتین کمیشن کے اراکین نے اسپتال میں داخل کرایا ہے اور پوتے کے خلاف پولیس تھانے میں رپورٹ درج کرائی ہے۔ ابھی پولیس نے مزید معلومات اس بارے میں نہیں دی ہیں۔ ادھر ہماچل میں برف کچھ زیادہ ہی پڑ رہا ہے، جہاں 685 سڑکیں بند ہو گئی ہیں۔ 1288 بجلی کے ٹرانسفارمر ٹھپ ہو کر رہ گئے ہیں۔ ہریانہ کے وزیر تعلیم کنور پال گرجر نے کہا ہے کہ ابھی ہریانہ میں اسکول نہیں کھل رہے ہیں۔ ادھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ کالج کے طلباء نے 26 جنوری کے دن کرنال میں وزیر اعظم کی رہائش گاہ کا گھیراؤ کا اعلان کر رکھا ہے۔ مطالبہ یہی ہے کہ جب ہریانہ میں سب کچھ کھل رہا ہے تو اسکول کیوں نہیں کھل رہے ہیں۔ مغربی یو پی سے خبر آئی ہے کہ میرٹھ کے سیوال علاقے میں بی جے پی امیدوار کے قافلے پر پتھراؤ کی خبر آئی ہے، پتھراؤ ہوا ہے۔ ادھر شرجیل امام 2 سال سے جیل میں بند ہے۔ اب اس کے خلاف دیش سے بغاوت کے الزام میں مقدمہ چلے گا۔ پاکستان میں آج دن میں خاتون جج جسٹس عائشہ نے سپریم کورٹ کی جج کی حیثیت سے حلف لے لیا ہے۔ یہ ایسا پاکستان کی تاریخ میں پہلا دن ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے مشیر شہزاد اکبر نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے حوثیوں کا میزائل داغنے والا لانچر سسٹم ہی تباہ کر دیا ہے۔ یہ عجیب سی بات ہے کہ ادھر بھی لڑنے والے مسلمان ہیں، مرنے والے مسلمان ہیں، ادھر بھی حملہ کرنے والے مسلمان ہیں، ادھر بھی مارے جانے والے مسلمان ہی ہیں۔ امریکہ اور دوسرے ممالک کے کہنے پر یہ ایسا ہو رہا ہے۔ افغانستان میں امریکی شہری نے طالبان ترجمان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا ہے۔ اطلاع میں بتایا گیا ہے کہ کلمہ پڑھتے وقت اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ادھر ایران میں انسانی حقوق کی علم بردار خاتون کو 8 سال کی قید کی سزا ہوئی ہے۔